مزمل صاحب، سمینہ صاحبہ نے جو کیس بلڈ کیا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اتنے جمہوری نہیں ہیں آپ بھی میمو گیٹ کے اندر جا چکے ہیں، کالا کوٹ پہن چکے ہیں، راتوں کو بیٹھ کے ڈیلے کرتے تھے۔ 2019 میں انہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ لوگ مذاکرات کے اندر تھے کہ ہم نے حکومت کس طرح لینی ہے، ہمیں جمہوریت کے لیسنز مت دیں آپ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی دلیل انہوں نے یہ دی کہ 2018 کی دھاندلی کی تحقیقات سے کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے تو پھر انہوں نے کہا تو پھر 2024 کی تحقیقات سے کیا ہو جائے گا؟ یہ بھی ٹھیک، بل آپ میری بات سمجھے نا، پھر دیکھ لیں گے 2029 کے لیے اصلاحات کر لیتے ہیں۔ پھر اگر 2018 کی تحقیقات سے کچھ نہیں ہوگا تو 24 کی تحقیقات سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ جو ڈن از آلویز ویل ڈن، کہ اصول کے تحت جو ہو گیا وہ ڈن از آلویز ویل ڈن، ٹھیک ہے نا، کہ یہی منطق انہوں نے بھاجن پھر ڈن ڈناڈن ہو جاتا ہے۔ یہ منطق ایک منٹ، میں پوری بات سنی بولا نہیں بیچ میں، میں پوری بات سنی بولا نہیں بیچ میں۔ دلیل تو یہی ہے نا کہ ہم نے کر لیا تھا بہترین ہے، اب انہوں نے کر لیا بہترین ہے، اگلی باری دیکھ لیں گے، جدے کو ہوئے گی چیک کر لیں گے، پھر تو کوئی احتساب نہ ہوا کہ ہمارا نہ کرو اگلے کا کر لو۔ دوسری بات یہ کی گئی جو انہوں نے کہا کہ جو جوڈیشری تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے جوڈیشل ایکٹیویزم کرتی تھی، اس بار خود کر رہی ہے۔ اب عدلیہ خود اسٹیبلشمنٹ بن گئی ہے۔ آپ یہ نہ کہیں، اب پاکستان میں دو اسٹیبلشمنٹس ہیں، ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہے۔ دونوں کا ٹکراؤ دیکھ رہے ہیں، جیسے دو سیاسی جماعتوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، ہم دو اسٹیبلشمنٹس کا ٹکراؤ دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم اپنی مرضی کی سیاسی جماعت کو اقتدار میں لائیں گے۔ دونوں ہی نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے دونوں۔ میں کہتا ہوں جو 5 ہونی چاہیے، نہیں، میں وہ کہہ رہی تھی منظر تو صحیح پیش کریں نا، سمینہ پاشا صاحبہ نے کہا ہے کہ منظر تو صحیح پیش کریں نا، تو صحیح منظر تو پھر یہی ہے کہ دو اسٹیبلشمنٹ آپس میں لڑ رہی ہیں، ایک اسٹیبلشمنٹ ایک سیاسی فریق کے ساتھ ہے، ایک اسٹیبلشمنٹ ایک جاتی فریق کے ساتھ ہے۔ جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ میرا پسندیدہ پی ٹی آئی ہے، یہ جو بھی جرم کرے گا میں اس کو بری کرنے کا اختیار رکھتی ہوں، نہ میں اس کی تفتیش ہونے دوں گی، نہ میں اس کا جرم قبول ہونے دوں گی، جو مرضی کیس ہو جائے میں بری کر دوں۔ دوسری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ چلو پھر ٹھیک ہے۔ جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کا جو لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں، ان کے سربراہوں کے خیالات تو کچھ اور ہیں سر۔ یہ باجوہ صاحب کے سربراہوں کے ایک سٹیج پہ باجوہ صاحب کی نسبت فیض صاحب زیادہ مضبوط تھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں۔ اچھا، ٹھیک ہے نا، یہ چلتا ہے اسٹیبلشمنٹ میں، ٹھیک ہے نا، یہ ڈی جی آئی کا مضبوط ہے یا یہ اسی وجہ سے تو وہاں پہ بھی ایکسٹینشن کی باتیں نہیں شروع ہو گئی تھی صاحب۔ میں نے آپ کو کہا نا اسٹیبلشمنٹس ہیں نا دونوں، تو اس لیے ایک تو جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کا پولیٹیکل اسکرپٹ لکھنا چاہ رہی ہے، وہ اپنی مرضی کا اسکرپٹ لکھنا چاہ رہی ہے، وہ کوئی آئین قانون انصاف کے مطابق تو نہیں لکھنا چاہ رہی، وہ اپنی مرضی کا لکھنا چاہ رہی ہے، وہ اپنی پسند کا لکھنا چاہ رہی ہے۔ میں دوبارہ آپ سے وہی آپ مجھے لے آئے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اپنی مرضی کا لکھنا چاہ رہی ہے، ضمیر سے فیصلے نہیں ہوتے۔ میں نے آپ سے کہا تھا مخصوص نشستوں کا یہ ایشو ہے نا، آپ نے نہیں، ہر فیصلے کا ایشو ہے، ہر فیصلے کا یہ ایشو ہے، ہر فیصلے کا ایشو۔ آپ مجھے اٹھا کے دکھائیے، جس طرح فار ایگزامپل جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے لیڈ کیا نا، جو لوگ میجورٹی ووٹ تھے اس میں لیڈ منصور علی شاہ صاحب نے کیا، لیکن جب بات آئی ایڈ ہاک ججز کی تو منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ایکچولی فائز صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے، انہوں نے ان کے حق میں ووٹ دیا، انہوں نے کہا جی بالکل ایڈ ہاک ججز ہونے چاہیے۔ اگر تو واقعی پولیٹیکل افیلیشنز یا پولیٹیکل پسندیدگی یا ناپسندیدگی کے حوالے سے چل رہا ہوتا تو منصور علی شاہ صاحب وہاں پہ بھی منع کر دیتے کہ نہیں جناب نہیں آنے چاہیے ججز، کیونکہ کل کو اس کا نقصان ان کو ہوگا، منصور علی شاہ صاحب کو ہوگا۔ نہیں، وہ کس طرح نہیں ہوگا، 1 سال لگا دیا نا آپ نے، 1 سال کے لیے لگائے ہیں، منصور علی شاہ صاحب تو 2 مہینے کے بعد آ رہے ہیں۔ پروسیجر بل میں اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے مرضی کا کوئی بینچ نہیں بن سکتا، اوبویسلی، کیونکہ منصور علی شاہ اور منیب اختر کٹھے ہیں، اگلے 2.5 سال بھی وہ کٹھے ہیں جب وہ چیف بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ میری بات سمجھیں، 2.5 سال کوئی مرضی وہ اڈاک جج ہو یا نہ ہو، یہ جوڑی موجود ہے، یہ اپنی مرضی کا پولیٹیکل اسکرپٹ، اپنی مرضی کا بینچز، اپنی مرضی کا کھیل کھیل سکتی ہے۔ جبکہ یہ کمیٹی ایکچولی جب بنائی گئی تھی تو خیالات کچھ اور تھے۔ نہیں، خیالات یہ تھے کہ منیب اختر صاحب ایک سائڈ پہ ہوں گے اور یہ دونوں ایک سائڈ پہ ہوں گے، ٹھیک ہے، منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اسی لیے کہتے ہیں قانون اچھا برا نہیں ہوتا، قانون کا استعمال اچھا برا۔ ٹھیک ہے،
قانون اچھا برا نہیں ہوتا, قانون کا استعمال اچھا. تو پریکٹس اینڈ پروسیجر صحیح تھا نا پھر, پریکٹس اینڈ پروسیجر ٹھیک ہے, اور اگر 2-1 چل رہا ہے تو ٹھیک چل رہا ہے. ججز کی جو پولیٹیکل اسکرپٹ لکھنے کی بس وہ خواہش غلط ہے جو جو ری رائٹ قانون کے خلاف آ جائے, بس وہ قانون دیکھیں, ایک تو یہ کسی کو بات نہیں کرنے دیتی, یہ آپ غلط بات بات کرنے ہے. دیجیے. یہ جتنا بولتی ہیں ہم اس کے درمیان نہیں بولتے, انہیں تھوڑے ٹاک شوز کے نارمز بھی سیکھنے ہوں گے ساتھ ساتھ آنے کے لیے. ابھی وہ نہیں ہے نا, نہیں ہے نا, پہلی دفعہ پارلیمنٹیرین بنی ہے نا, انہیں سمجھنا پڑے گا کہ اگلی بات برداشت کرنی ہے, ضروری نہیں کامنٹ کرنا, اپنی باری پہ کامنٹ کرنا. سیزنڈ ہے وہ بھی, ٹھیک ہے نا. بھائی میں نے آج سب سے کم وقت لیا. اچھا نہیں, آپ زیادہ لے لیں, وہ منصور نے دینا ہے, میں نے تو دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ قانون اچھا یا برا نہیں ہے, قانون کا استعمال اچھا یا برا, عدلیہ اچھی یا بری نہیں ہے, اس کے فیصلے اچھے یا برے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن کرے گی, اب ہم یہ کہہ رہے ہیں آج کہ یہاں تم اس ملک کی پولیٹیکل قوتیں اکٹھی بیٹھ جائیں گی اور اس ملک کے سیاسی نظام کو آگے لے کر چلیں گی, ورنہ اگر یہ مقابلہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر زیادہ بہتر چڑھ کے دوسرے کو کون مار سکتا ہے, تو یہ مقابلہ خان صاحب ہار گئے ہیں, شروع انہوں نے کیا تھا. یہ خواہش فالٹی ہے, یہ جو آپ کی خواہش ہے نا یہ فالٹی ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس میں سب سے پہلی شرط تو یہ ہوگی نا, جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہوئی تھی کہ جناب اس سائڈ پہ کوئی نہیں دیکھے گا. آج خان صاحب اس سائٹ کہہ دیں کہ میں اس سائٹ پہ نہیں دیکھوں گا, وہ تو آج بھی کہتے ہیں, میں نے پنڈی سے بات کر آپ نون لیگ کی گارنٹی دے سکتے ہیں وہ نہیں دیکھیں گے؟ نہیں, اگر آپس میں معاہدہ ہو جائے گا پھر نہیں دیکھیں گے. پھر نواز شریف نہیں دیکھیں گے, شہباز شریف نہیں دیکھے گا, شہباز شریف نہیں دیکھے گا اگر معاہدہ ہو جائے, کیونکہ اگر پیپلز پارٹی اس بات کی گارنٹی مریم نواز بھی نہیں دے سکتی. نہیں, اس بات کی گارنٹی مریم نواز اس بات کی گارنٹی شہباز شریف ادھر نہیں. ایک منٹ, اس بات کی گارنٹی پاکستان کا آئین دے دے گا جب ایسی آئینی اصلاحات ہو جائیں گی. آج 18ویں ترمیم نہیں ہوئی تھی, نئی آئینی ترمیم پر بیٹھ کے بات کر لیں جس میں الیکشن اصلاحات شامل ہو. آپ اپنی مرضی کی الیکشن اصلاحات نہ کریں جس میں کہیں کہ میں دوسری پارٹی سے بات ہی نہیں کروں گا, میری مرضی کی الیکشن اصلاحات ہوں گی. ہمیں ایسے وزیر اعظم کی بھی ضرورت رہی ہے جو میرا مطلب دوسرے کمرے میں ناراض ہو کے بیٹھ جاتا تھا کہ میں اپوزیشن کے ساتھ بریفنگ میں نہیں بیٹھ سکتا, میں ہاتھ نہیں ملا سکتا, میں ساتھ تصویر نہیں بنا سکتا. اس ملک میں وہ پارلیمان بھی آپ نے 4 سال چلائی ہے جس میں لیڈر آف دی اپوزیشن کا پروٹیکشن آرڈر نہیں جاری ہوتا تھا. تو میرا مطلب ہے جو روایت آپ نے ڈالی ہے اسے انڈو کرنے کے لیے آپ کو خود ہی کوئی قدم بڑھانا پڑے گا. یہ ہم لوگ اس وقت ایک جو آگے کولیجن کی ایک صورتحال دیکھ رہے ہیں, یہ میرے خیال میں ہم چاروں اس پہ تو متفق ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ کوئی کولیجن ہو سکتا ہے. وی ایگری ود دیٹ. نہیں, میں نہیں ایگری. آپ کی کیا خیال ہے اس بارے میں؟ میرے خیال میں جو اصل طاقت ہے وہ پریویل کر جائے گی, کوئی کولیجن نہیں ہوگا. اصل طاقت جو اصل طاقت ہے وہ پریویل کر جائے گی. اچھا, جو نئی اسٹیبلشمنٹ بن رہی ہے نا وہ نہیں چلے گی.